نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ انسانی جسم کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے زبان، کیونکہ اسی زبان کی وجہ سے انسان کو عزت بھی مل سکتی ہے اور اسی زبان کی وجہ سے انسان کو بہت ذلت اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے پہلے مقام پر فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اے انسان کیا ہم نے تجھے دو آنکھیں اور زبان اور ہونٹ نہیں دیے؟ کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی گفتگو، کیونکہ انسان کی زبان سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل پاتا مگر اس پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو اس کی تمام گفتگو کو لکھتا رہتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے اور دوسرا بندہ اپنی زبان سے کوئی ایسے کلمات نکالتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی زبان کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کی جسم کے تمام اعضاء اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرنا، اور کہتے ہیں کہ اگر تو سیدھی رہ گئی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو بھی ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ تیسری حدیث میں لحظہ فرمائیے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی زبان اور شرمگاہ، میں اللہ کا پیغمبر اس شخص کو، اس آدمی کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور ایک اور روایت میں الفاظ ہے کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے اس چیز کی شر سے بچا لیا، یعنی جو دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی زبان اور شرمگاہ، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور اسی طرح زبان سے ہمیشہ اچھی گفتگو کیا کرو، کیونکہ یہی اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور زبان سے اچھی گفتگو کیا کرو۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے پیغمبر میرے بندوں کو فرما دیجئے کہ وہ زبان سے اچھی گفتگو کرے۔ اور اسی طرح تیسری حدیث میں لحظہ فرمائیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، جو بندہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی گفتگو کرے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم زبان سے کوئی لفظ نکالیں تو اس کو سوچیں، اگر وہ بات اچھی ہے تو اس پر غور کریں، کیونکہ اسے اس زبان کی وجہ سے
بہت قوموں کو ذلت اٹھانی پڑی اور اسی زبان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو عزت ملتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔